پچھلے جمعے شرک، اس کی اقسام اور اس پر قائم کردہ جو وہن تھے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ شرک کیا چیز ہے یہ بتایا آپ کو، اور سمجھانا فقط آپ کو اتنا مقصود ہے کہ حاضر ناظر ہو یا علم غیب ہو یا نورانیت ہو یا مشکل کشا یا حاجت روائی کا عقیدہ ہو، یہ لفظ جو ہے لفظوں کے اشتراک کی وجہ سے بندہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ حضرت گنج بخش کو داتا کہا، بندہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ خواجہ خواجگاہ کو غریب نواز کہا تو بندہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لفظ ہیں جو بعض فارسی کے ہیں، بعض اردو کے ہیں، بعض ہندی کے ہیں، تو یہ لفظوں پر لوگ ضد کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو پچھلے جمعے کئی حوالے دیے کہ عربی کے لفظ وہ صفتیں جو اللہ کی صفتیں ہیں، مثلا حمد اس کی تعریف، لیکن اسی کی تعریف قرآن حکیم اپنے پیاروں کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ لفظ نعم، کیا ہی نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا مددگار۔ یہی لفظ نعم جو ہے قرآن میں اللہ کے نبیوں کے لیے استعمال ہوا۔ لفظ نصیر پر بات ہوئی پچھلے جمعے کہ نصیر کا مطلب مددگار ہے، یہی لفظ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے قرآن حکیم کے اندر ذکر ہوا۔ اور آج ہم کچھ مزید امور ذکر کریں گے۔ اتنی بات ذہن نشین کرتے رہیں، آپ کو جتنے بھی دلائل دیں گے یہ امر پیش نظر رہے کہ جب اللہ کی وہ صفت ہوگی تو اللہ کی صفت ذاتی ہے، نمبر 1۔ اللہ کی صفت لا محدود ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے، نمبر 4۔ اللہ کی صفت ہمیشہ رہے گی، ٹھیک ہے، اس کی صفت کو فنا نہیں ہے، وہ باقی، اس کی صفات باقی ہیں۔ اور جب ہم نبیوں ولیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی کوئی صفت، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ نورانیت ہو، چاہے وہ حاضر ناظر ہونا ہو، مشکل کشا حاجت روا ہونا ہو، جتنی بھی صفتیں ہیں، دور سے سننا ہو، فریاد کو پہنچنا ہو، جتنے بھی امور ہیں، ان میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ صفتیں ذاتی نہیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی۔ تو شرک یہاں پر رہا، یعنی برابری اور حصہ۔ نمبر 2، ان کی صفتیں لا محدود نہیں، محدود ہیں۔ نمبر 3، ان کی صفتیں ہمیشہ سے نہیں، اللہ نے دی ہیں بعد میں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب کی صفتیں باقی رہیں، جب چاہے اللہ کسی کی صفت واپس لے لے۔ لیکن ہاں، نبی سے کبھی نبوت زائل نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وصف نبوت یعنی منصب نبوت کسی سے واپس لے لیا جائے، یہ درست امر نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے اندر بتوں کی مذمت کی گئی جگہ جگہ، کیونکہ مکے کے مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بتوں کے بارے میں وہ عقیدہ کیا رکھتے تھے، نمبر 1 کہ یہ اللہ کے ساجی ہیں، اللہ کے شریک ہیں۔ نمبر 2، بڑے غور سے سن لیجئے گا، نمبر 2 وہ یہ کہتے تھے اتنی بڑی دنیا کا نظام ایک اکیلا رب کیسے چلا سکتا ہے، لہذا یہ جو ہمارے بت ہیں یہ اللہ کے معاون ہیں، اللہ ان سے مشورے بھی لیتا ہے اور یہ نظام دنیا کو چلانے میں اللہ کی امداد بھی کرتے ہیں۔ اور کسی ولی کے بارے میں ہمارا ایسا عقیدہ، بولیے ذرا، نہیں ہے۔ اور کسی نبی کے بارے میں ہمارا ایسا عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور تم فرماؤ سب خوبیاں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، وہ رب جس نے اپنے لیے اولاد نہیں رکھی اور جس کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی حمیتی ہے، اور ساری بڑائیاں اسی کی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کمزوری سے کوئی بندہ بھی اس کا حمیتی نہیں ہے، وہ کمزوری سے بھی پاک ہے، اور کسی کی حمایت کی اس کو ضرورت ہو وہ اس سے بھی پاک ہے۔ ایسے بتوں کی
اور ایسے بتوں کے ماننے والوں کی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ مذمت بیان فرمائی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو مشرکین تھے یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اور آپ نے پچھلے جمعے کیا سنا؟ 3 قسمیں شرک کی۔ نمبر 1 واجب الوجود، نمبر 2 عبادت میں کسی اور کو معبود ماننا۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کو اپنا معبود جس کی عبادت کی جائے، اور وہ عبادت کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ لیکن یہاں دھوکہ دیتے ہیں لوگ، قرآن کی آیت کا مفہوم بدلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم بھی کہتے ہو کہ ولی ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم اس لیے ولیوں کو مانتے ہیں، اور وہ کافر بھی کہتے تھے کہ ہم بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اس لیے بتوں کو مانتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی ذرا وہ آیت تو پوری پڑھو کہ اس آیت میں لکھا کیا ہے۔ سورہ زمر کی 3 آیت ہے، اور جملے سنیے گا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اس کا پہلا جملہ سنیے، ما نعبدہم، انہوں نے کہا ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت۔ کیا کرتے تھے؟ میری آواز کی صحیح سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ کیا کرتے تھے؟ ما نعبدہم، وہ کہتے ہم عبادت کرتے ہیں، اور ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت کے نہ قائل ہیں نہ مائل ہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ لیکن یہاں پر اس شرارت کو از تشت بام کرنے کے لیے میں صحیح بخاری سے قول بھی سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے، وہ فرمایا کرتے تھے سب سے بدترین شرارتی لوگ یہ خارجی ہیں کہ جو آیتیں بتوں کی مذمت میں اتری ہیں وہ ان آیتوں کو مومنوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ پتا چلا کہ خارجیت اس دور میں بھی آ چکی تھی کہ آیت بت کی مذمت میں ہے، اور پڑھی آج کس لیے جا رہی ہے؟ داتا صاحب کی مخالفت میں، گنجے شکر کی مخالفت میں، یا نبیوں کی مخالفت میں علیہ الصلوۃ والسلام۔ فلہذا اتنی بات بار بار یاد رکھیے گا، عبادت میں اور تعظیم میں فرق ہے۔ بولیے، عبادت میں اور تعظیم میں، بندگی میں اور تعظیم میں فرق ہے۔ آئیے میں آپ کو فرق واضح کر کے عرض کروں۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یہ آپ نے سنا ہے۔ اس پوری نماز میں سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ سجدہ۔ کون سا؟ بولیے ذرا۔ سجدہ۔ سجدے کی کتنی اہمیت ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب سجدہ۔ اب سارے دین کا ستون نماز، اور پوری نماز میں سب سے اہم رکن سجدہ، اور عاجزی کی انتہا اگر کوئی دکھانا چاہے تو وہ ہے سجدہ۔ لوگ کہتے ہیں فلانا اپنے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اور جو ناک ہی زمین پہ رگڑ دے، بولیے تو صحیح نا۔ فلاں اپنا سر نہیں جھکنے دیتا، جو اپنی پیشانی ہی اس کے دربار میں خاک پہ رکھ دے۔ تو عاجزی اور انکساری کی آخری حد کو دکھانا چاہے تو وہ سجدہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو عرض کروں، سجدہ کس کو ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ بولیں گے آپ ذرا سست سست لگ رہے ہو آج تھوڑے تھوڑے، کس کے لیے ہوگا؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ذرا جاگ کے بولیے گا، پریشان نہ ہوا کریں، دلائل میرے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ گفتگو میں کر رہا ہوں، ویڈیو میری بن رہی ہے، آڈیو میری بن رہی ہے، اور دلیل میں نے دینی ہے، اور اتنا گھبرایا نہ کریں، میں نائب محدث اعظم کا غلام ہوں، ہم ذمہ داری سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو آپ کو خوراک خالص مل رہی ہے، خالص خوراک لے کے چپ شاہ نہیں بننا، ذرا بولتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کئی ہمارے سنی اس لیے بھی چپ ہو جاتے، وہ کہتے دربار جلدی بن جاتا ہے، چپ شاہ، نانگے شاہ، فلانا شاہ، فلانا شاہ، وہ کہتے چپ اختیار کر لو، چپ 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 بس۔ جب اپنی ذات کا معاملہ ہے کہتے ہیں میں اس کی ساتھ پوچھتے قبروں سے بھی نکال لاؤں گا، اور جب مسلک کی باری ہے تو کہتے چپ ہو، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ وہ جب گھر میں چور آتے ہیں تو محلے داروں کو کیوں بلاتے ہو؟ تب کیوں نہیں کہتے کہ جتنے کوئی لگا ہے لگا رہن دو؟
بولو تو صحیح نا. جب آپ کے بیٹے کو کوئی تھپڑ مار رہا ہے سڑک کے کنارے یا بھائی کو پیٹ رہا ہے تو اس وقت اس کی ہیلپ کے لیے 11 بھائی کی طرح کیوں دوڑ کے جاتے ہو؟ کیوں نہیں کہتے جتنے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے؟ یہ دینی بازاری مال سمجھ لیا ہے کہ جس پر اپنے ویوز دیتے ہو کہ جتنے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے. کوئی شرم کرنی چاہیے. یہ مذہب ہے، دکانداری نہیں. ہو گئے چپ. بس میں جگانے کی گولی دیتا ہوں، یہ سونے کی لے لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. کوئی سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی. وہ مسلک کی باری ہو تو کیوں نہیں بولیں گے؟ بولنے والے تو کٹے سر نیزوں پہ چڑھ جائیں تو وہاں بھی بولتے تھے. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں جو نیزوں پر چڑھ کر بھی حق بولتے تھے. اور اب میں کیا کروں، میں یہاں پر میری گفتگو میں طوالت کبھی کبھی آ جاتی ہے، میں مجبور ہو جاتا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ وقت نے کہا مسئلہ بدل. میں آپ کو اس کا سارا مفہوم لب لباب رکھنا چاہتا ہوں. مسئلہ بدل کا نہیں بدلتا، نہیں بدلتا. انہوں نے کہا گدھے پر بٹھاؤ اور پھراؤ گلیوں میں تاکہ تذلیل ہو. امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں گدھے پر، حنبلیوں کا امام. ٹھیک ہے، ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جن کے مقلد ہیں وہ امام احمد بن حنبل گدھے پر سوار ہیں، مجمع لگا ہے اور لوگ طنز کر رہے ہیں اور امام اس گدھے پر بیٹھ کر کہتا ہے جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان جائے، میں احمد بن حنبل ہوں. اور یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے اشاروں پر شریعت کے مسئلے بدل دوں. مجھے لوگوں یہ سزا قبول ہے، مسئلہ بدلنا منظور نہیں ہے. وہ وہاں بیٹھ کے بھی تبلیغ کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے کہا کرتے تھے کہ ابا جی کو میں اکثر سنتا تھا، وہ رات کو رو رو کے دعا کرتے تھے ایک بندے کے لیے، یا اللہ اس پہ رحمت کر، یا اللہ اس پہ رحمت کر، مالک اس پہ رحمت کر. آپ کا صاحبزادہ کہتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا ابا حضور یہ بندہ کون ہے؟ ہم نے کبھی آپ کے پاس آتے جاتے نہیں دیکھا. فرمایا جب مجھے جیل میں ڈالا تھا نا، مجھے کوڑے مارے گئے تھے تو مجھے تکلیف بڑی ہوئی تھی. تو یہ بہت بڑا ڈاکو تھا، یہ میرے پاس آ کر کہنے لگا اے احمد پہلی دفعہ آیا ہے کہ پہلی دفعہ آیا ہوں؟ کہا اللہ رسول کے لیے تجھے پکڑا. کہا اللہ رسول کے لیے پکڑا ہے. اس نے اپنی پیٹھ کمر ننگی کر کے دکھائی. کہا سینکڑوں مرتبہ چوری میں گرفتار ہوا ہوں، ہزاروں کوڑے میری کمر پر مارے گئے ہیں، اور اب بھی جب میں چھوٹوں گا تو چوری نہیں کر چھوڑوں گا، میں جا کے پھر چوری شروع کروں گا. تجھے بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں او میں تو برا کام نہیں چھوڑتا، کہیں مار کھا کے تو اچھا نہ چھوڑ دینا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کے ان جملوں نے مجھے تقویت دے دی، مجھے مضبوط کر دیا. تو معذرت کے ساتھ کہوں گا مذہب اور مسلک کے معاملے میں ہی